دوستو، یہ وہ حسین ابن علی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب سوسائٹی میں کوئی ناراضگی ہوتی ہے، ہم کسی دوست کو تلاش کرتے ہیں، آؤ ہماری صلح کرا دو، آؤ ہمارے درمیان بھائی چارہ قائم کر دو۔ جب زیادہ اختلافات ہو گئے ہوں تو دوستو، جب خدا کے گناہ کیے ہوں، اگر شرمندگی محسوس ہو رہی ہو، اس کے دربار جانے میں دوستو 14 میں سے کسی ایک کا دامن تھام لیں اور کہیں اے پروردگار، تجھے نبی کا واسطہ معاف کر دے، تجھے علی کا واسطہ معاف کر دے، شافع روز جزا جناب فاطمہ کا واسطہ معاف کر دے، حسنین کریمین کا واسطہ پروردگار معاف کر دے۔ دوستو، اگر ان ہستیوں کا دامن تھامتے ہوئے بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندگی ہو تو یاد رکھیے گا، اللہ نے 2 چھوٹے چھوٹے وسیلے بھی بنائے ہیں جو دیکھنے میں چھوٹے ہیں لیکن ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اگر ان وسیلوں کا دامن تھامیے اور پروردگار کی بارگاہ میں کہیے، پروردگار تجھے علی اصغر کا واسطہ، تجھے بی بی سکینہ کا واسطہ، پروردگار گنہگار ہوں معاف کر دے۔ عزاداروں، علماء بیان کرتے ہیں یہ ظاہراً چھوٹے وسیلے ہیں لیکن انہوں نے کربلا سے لے کر کوفے سے لے کر شام تک اپنے باپ کی مظلومیت کا اعلان کیا ہے۔ وہ کیسے؟ جب نیزے میں بلندی پر 80 سال کا بوڑھے کا سر تھا، لوگ دیکھ کر کہتے تھے ہاں یہ جنگ کرنے گیا ہوگا، اور جب 60 سال کا تھا جنگ کرنے گیا ہوگا، 30 سال 34 سال یہ بھی جنگ کرنے گیا ہوگا، لیکن جب علی اصغر کا سر نیزے کی بلندی پہ دیکھتے، ہر غیرت مند یہی کہتا تھا کربلا میں جنگ نہیں ہوئی بلکہ کسی شریف کا گھر لوٹا گیا ہے۔ عزاداروں، اور جو ظلم بی بی زینب پہ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جناب سکینہ پہ ہوئے۔ بی بی زینب کا خیمہ جلا، جناب سکینہ کا کرتا جلا، بی بی زینب کے سر سے چادر اترتی ہے، جناب سکینہ کا مقنا اترتا ہے۔ بی بی زینب کو بے پلانہ اونٹوں میں بٹھایا جاتا ہے، سکینہ کو گھوڑوں کے پیچھے بگایا جاتا ہے۔ عزاداروں، میں کیسے بیان کروں؟ پھر وہ وقت آتا ہے جب یہ قافلہ یزید کے دربار پہنچتا ہے، وہاں 9 خواتین ہیں، ایک رسی میں بند ہے، وہ ملعون یزید تخت کی بلندی پہ بیٹھا ہے، وہ دیکھتا ہے ایک 4 سال کی بچی ہے، اس کے پاؤں کبھی زمین سے اٹھتے ہیں کبھی زمین پہ رکھتے ہیں، وہ دیکھتا ہے اس معصومہ کا، اس بچی کا ہاتھ، ایک ہاتھ رسی کے گلے میں ہے، ایک ہاتھ ماتھے پہ ہے، وہ سوال کرتا ہے ارے یہ بچی کیا کر رہی ہے؟ اوپر ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے، ہاتھ یہاں کیوں رکھا ہے؟ کوئی کہتا ہے ارے ظالم تمہیں کیا بتائیں، تیرے سپاہیوں نے سب خواتین کو ایک رسی میں باندھا ہے۔ جب وہ خواتین قد نہ قد سیدھا کرتی ہے، کمر سیدھی کرتی ہے، بچی کے پاؤں بلند ہوتے ہیں، اور آخری جملہ عزادارو، وہ حکم کرتا ہے رسی کھولو۔ پھر وہ لعین پوچھتا ہے یہ بچی کون ہے؟ عزادارو، اسے بتلایا جاتا ہے ہاذہی بنت الحسین، یہ حسین کی لخت جگر ہے۔ وہ ملعون کہتا ہے اے حسین کی بیٹی، میں نے سنا ہے حسین تجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تجھے حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا، اب میں تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ تیرا باپ سے باپ کا
کا تجھ سے کیا محبت کا رشتہ ہے، اب دیکھ تیرے باپ کا سر میرے پاس ہے، میرے تخت پہ پڑا ہے، اب باپ سے کہہ، سر سے کہہ، وہ اڑتا ہوا تیرے پاس آئے، تیرا یہ امتحان ہے۔ عزادارو، وہ سکینہ جو تماچے کھاتی رہی، جو گھوڑوں کے ساتھ دوڑتی رہی، اپنا جلا ہوا کرتا اٹھاتی ہے اور کہتی ہے بابا حسین آج ہماری محبت کا امتحان ہے۔ عزادارو، یہ لبوں، یہ الفاظ کا جانا تھا، لبوں کا ہلنا تھا، امام کا سر پرواز کرتا ہے اور دربار کا چکر لگاتے ہوئے اپنی لختے جگر سکینہ کی گود میں آتا ہے۔ سکینہ سر کو اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے اور کہتی ہے بابا من قطع وریدک، بابا آپ کی گردن کی رگوں کو کس نے کاٹ دیا؟ بابا من ایتمنی، بابا مجھے بچپنے میں کس نے یتیم کر دیا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ صلی اللہ